الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے جو مجلس ہوئی تھی اس میں یہ ذکر آیا تھا کہ نجران کے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے۔ آگے ہو جائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف آئے تھے اور ان لوگوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مناظرہ کیا تھا، مباحثہ کیا تھا، اور اس بات پر کہ ان لوگوں کا دعویٰ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کا جواب دیا، لیکن وہ لوگ اپنی بات پر مصر رہے، اڑے رہے، جس پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے ان لوگوں کو مباہلہ کرنے کی دعوت دی۔ مباہلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ دونوں طرف کے لوگ اپنے اور اپنی اولاد کو لے کر کے کسی ایک جگہ پہ چلے جائیں اور اللہ سے اس بات کی دعا کریں کہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی وقت ہلاک کر دے، اور وہ بھی یہی کہے کہ ہم اگر جھوٹے ہیں تو ہم کو اللہ تعالیٰ اسی وقت ہلاک کر دے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو مباہلے کی دعوت دی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام مباہلے کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے آ بھی گئے، تو پھر یہ جو نجران کے عیسائی جو لوگ اس وقت آئے ہوئے تھے، ان لوگ آپس میں بات کرنے لگے کہ اگر یہ سچے نبی ہیں پھر ہم ان کے مقابلے میں اگر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہلاک کر دے تو پھر ہمارے لیے ہلاکت یقینی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے صلح کر لیں اور سالانہ ان کو اپنے ٹیکس دینے پر راضی کر لیں، تو پھر گویا کہ یہ مباہلہ بھی ختم ہوا۔ اسی کا ذکر یہاں پر ہے، اس سے پہلے بھی ہفتے میں ذکر آیا تھا کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اگر آپ سے پھر بھی یہ لوگ مباحثہ کریں، مجادلہ کریں آپ کے پاس علم کے آنے کے باوجود، فقل، تو آپ کہہ دیجئے، تعالوا، آؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے اولاد کو بلاتے ہیں، بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ونساءنا و نساءکم، تم ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو بلاؤ، وانفسنا وانفسکم، اور ہم اپنے آپ کو بلاتے ہیں، تم بھی اپنے آپ کو بھی لے کر آؤ، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، اور جس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں جھوٹے لوگوں پر۔ تو پھر آپ یہ کہیے، لیکن چونکہ وہ لوگ راضی نہیں ہوئے تو اب بیان فرما رہے ہیں کہ ان ھذا لہو القصص الحق، یہ جو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اوپر سے جو لے کر اب تک جو بیان کیا ہے،
یہ صحیح واقعات ہیں اور یہ واقعہ صحیح ہے. اس کے بعد آپ اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ قرآن کے ذریعے سے، وحی الہی کے ذریعے سے آپ لوگوں کو بیان کر رہے ہیں. یہ آپ کے نبی، سچے نبی ہونے کی علامت ہے. وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تعالی زبردست اور حکمت والا ہے. یہ بات آپ ان لوگوں کو بیان کر دیجئے پورے کھول کر کے عیسائیوں کے سامنے. اب بیان کر رہے ہیں کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. اگر آپ یہ جو کھول کر کے عیسائیوں کو اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دے رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ کے رسول، اللہ کے نبی اور اللہ کے پیغمبر ہونے کی بات بیان کر رہے ہیں، اور یہ اس بات کی تردید کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں تھے. یہ جو تردید کر رہے ہیں، ان تمام باتوں کو آپ کھول کر ان کے سامنے بیان کر دیجئے. اس کے باوجود بھی اگر وہ لوگ روگردانی کرتے ہیں، بات نہیں مانتے ہیں، تو آپ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ فساد مچانے والوں کو جانتا ہے. یعنی گویا کہ یہ لوگ جو ایسی باتیں کہتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور شرکیہ باتوں کو پھیلاتے ہیں، گویا کہ یہ فساد مچانے والے لوگ ہیں. اور جو ایسا کرتے ہیں اللہ ان کو جانتا ہے، اور ان کو جو ہے دنیا اور آخرت میں جو اس کی غلطی اور اس کے فساد کے مطابق جو سزا ہونی چاہیے، وہ سزا اللہ تعالیٰ آخرت میں انہیں دے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعوت دی، ایک بات بیان کی، اور اس بات کو عیسائیوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے کہا. پہلے بات تو سنیے کیا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تعالو، آؤ، الی کلمۃ، ایسی بات کی طرف، سوائم بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. اللہ تعبد، اور وہ بات کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں. ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کو چھوڑ کر رب نہ بنائے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، اور یہ کہا کہ آپ یہ بات عیسائیوں کے سامنے رکھ دیجئے. یہاں سے ایک بات دعوت دی گئی کہ اگر کسی کو ہم بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں کسی قوم کو، تو پہلے ایسی چیز کی دعوت دینی چاہیے جو ہمارے اور ان کے درمیان پہلے مشترک ہے. یعنی جس چیز میں ہم اور دونوں کیا ہیں؟ شریک ہیں. اس چیز کی طرف کیا کرنا چاہیے؟ پہلے دعوت دینی چاہیے. جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے یہ بتایا کہ آپ عیسائیوں کو یہ دعوت دیجئے کہ ایسی بات کی طرف دعوت دیجئے جو ہمارے اور ان کے درمیان برابر ہے. اصل میں عیسائی بھی اللہ تعالیٰ کو معبود مانتے تھے، اور عیسائی بھی کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ اور بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا کا بیٹا مانتے تھے، وہ الگ بات ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کلمہ، اس کلمے کے وہ بھی قائل تھے، وہ اس کلمے کو مانتے تھے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ آپ جب عیسائیوں کو دعوت دیں تو اسی کلمے کی دعوت دیں جس کلمے کو آپ بھی مانتے ہیں اور اس کلمے کو وہ بھی مانتے ہیں. تو الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایک ایسے کلمے کی طرف بلائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان کیا ہے؟ برابر ہے. اس بات کی طرف کیا کریں؟ بلائیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم کسی بھی قوم کو، کسی بھی لوگ کو دعوت دینے کے لیے جائیں، تو اس دعوت میں ہمارے اور ان کے درمیان جس چیز کا اشتراک ہے، پہلے اس چیز کی طرف دعوت دیں، اور پھر جو مشترک طور پر دعوت جب مان لیں گے تو پھر ہم آگے جائیں. مثلا غیر مسلم ہیں، یہاں کے ہندو ہیں، ان کو اگر ہم دعوت دیں تو اس بات کی طرف دعوت دیں کہ وہ یہ تو جانتے ہیں کہ وہ بھی
کوئی نہ کوئی کسی کو معبود مانتے ہیں، یعنی ایک معبود کے تو وہ بھی قائل ہیں، گائے وہ اس معبود کا نام ایشور رکھے ہیں، اس معبود کا نام گاڈ رکھے ہیں، اس معبود کا نام جو ہے کچھ بھی رکھیں، لیکن بہر صورت ایک اللہ کے وہ بھی قائل ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک اللہ کو وہ مانتے نہیں ہیں۔ پھر جب یہاں بات آ جائے گی تو پھر آگے کی بات کریں گے کہ اللہ ایک جو ہے، تو پھر ہم اس کو ماننے کے بعد ہم یہ کہیں کہ پھر اللہ نے جو کیا چیز کی دعوت دی ہے اس کو ماننے کے لیے، یعنی پہلے جو ہے جو ان ہمارے اور ان کے درمیان جس چیز کو ہم بھی مانتے ہیں، جس چیز کو وہ بھی مانتے ہیں، پہلے اس چیز کی طرف دعوت دینی چاہیے۔ اسی طرح سے ہم کیا کہتے ہیں، اور بھی جو ہے مسلمانوں میں بہت سارے فرقے ہو گئے ہیں جن کو ہم ناحق سمجھتے ہیں، مثلا بہت سے لوگ جو ہے قبر پرستی کرتے ہیں، ان کو جو ہم دعوت دیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، آپ بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی ایک رسول کو مانتے ہیں، آپ بھی ایک رسول کو مانتے ہیں، اب آئیے اللہ اور ان کے رسول نے کیا کہا ہے اس کی طرف دیں گے، تو سمجھداری سے، تو اس لیے تاکہ جو ہے پہلے ہی مرحلے میں وہ بھاگ نہ جائے۔ تو ایک یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، یعنی لا الہ الا اللہ۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی کو شریک، کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کو چھوڑ کر کے معبود نہ بنا لے، رب نہ بنا لے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اس کے باوجود، آپ کے کہنے کے باوجود اگر وہ اعراض کرتے ہیں، فَقُولُوا، تو آپ کہہ دیجئے، اِشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو تم گواہ رہنا ہم مسلمان ہیں، ہم فرما بردار ہیں، ہم اللہ کی اطاعت کو قبول کرتے ہیں، تم اللہ کی اطاعت کو قبول کرو یا نہ کرو، ہم جو ہے تم لوگ گواہ رہنا کہ ہم اللہ کے اطاعت کو قبول کرتے ہیں، بس اتنا کہہ کر کے آگے بڑھ جانا چاہیے۔ یعنی اس بات میں کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ دعوت اور ایک مسلمان کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ بلا وجہ کسی سے بحث و مباحثے میں نہ حصہ لے، یعنی صاف طور پر جو دعوت ہے، نماز کی دعوت، روزے کی دعوت، اللہ کی عبادت کی دعوت، شرک کو چھوڑنے کی دعوت، آخرت پر ایمان لانے کی دعوت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی دعوت، یہ دعوت ہم دے کر کے، دلائل کے ساتھ دے کر کے، پھر اس کے بعد وہاں سے ہٹ جائیں، اس کے بعد اس سے سوال جواب بحث و مباحثے میں کی طرف نہ جائیں، بحث و مباحثے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہ بیان کر دیا۔ اگر وہ نہ مانتے ہیں تو یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ آپ بحث کیجئے، اس کا جواب دیجئے، وہاں رک جانا ہے، جواب دینا، منہ جواب دینا، یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے، بلکہ یہ کہا کہ آپ دلائل دے کر کے آپ پھر وہاں سے الگ ہو جائیے، پھر اس کے بعد جو ہے ان کے سوال جواب کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کیا کہہ دیجیے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے ہم اس کی فرما برداری کو قبول کرتے ہیں، باقی تم کیا کرتے ہو تم سمجھو۔ یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل، اے اہل کتاب کیوں تم ابراہیم کے بارے میں تم ہم سے مباحثہ کرتے ہو، جھگڑتے ہو۔ یہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ لوگ کہتے تھے، یہودی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم اصل یہودی تھے، عیسائی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم اصل عیسائی تھے، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودیت آئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، عیسائیت آئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، اب حضرت عیسیٰ بھی حضرت یعقوب کی اولاد میں، حضرت موسیٰ بھی حضرت یعقوب کی اولاد میں، حضرت یعقوب خود حضرت ابراہیم کی اولاد میں، تو اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی ہوتے تو بعد میں ہونا چاہیے نا، کہ جو پہلے ہو چکے وہ عیسائی۔ بات سمجھ ماری ہے؟ نہیں سمجھ ماری؟ بھائی حضرت ابراہیم بہت پہلے تھے، اب عیسائیت بعد میں ہوئی، تو پہلے کا آدمی عیسائی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہا کہ اسی وجہ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان، دوسری جگہ میں سورہ میں ہے، ٹھیک ہے، کہ اے اہل کتاب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں مباحثہ کرتے ہو، کیوں بحث کرتے ہو، کیوں جھگڑا کرتے ہو۔ وما انزلت التوراۃ والانجیل،
حالانکہ تورات اور انجیل نازل نہیں کی گئی الا من بعدہ، مگر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد۔ جب تورات اور انجیل حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نازل کی گئی تو پھر اب یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ حضرت ابراہیم تورات والے تھے، حضرت ابراہیم انجیل والے تھے؟ تورات والے ہونے کا مطلب یہودی تھے، انجیل ہونے والے کا مطلب عیسائی تھے۔ تو یہودی اور عیسائی ہونا کب ہوگا؟ جب حضرت ابراہیم بعد میں آئے۔ حضرت ابراہیم تو بہت پہلے گزر چکے تھے، پھر کیسے وہ یہودی یا عیسائی ہو گئے؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بعلم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم۔ آؤ میں یہ سنو، یہ ہؤلاء حاججتم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں، یہ وہ چیز ہے جن کے بارے میں تم مجھ سے مباحثہ کر چکے ہو، جس کے بارے میں تمہارے پاس علم ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ حاجج تم لوگ بحث کر چکے ہو ایسی چیز کے بارے میں جس کے بارے میں تمہارے پاس علم ہے۔ مراد یہ ہے کہ عیسائی کے گمان کے مطابق ان کے پاس حضرت عیسیٰ کے بیٹے ہونے کی سب سے زیادہ دلیل ہے۔ ان کے پاس، عیسائیوں کے گمان کے مطابق، عیسائیوں کے پاس حضرت عیسیٰ کے اللہ کے بیٹے ہونے کی دلیل بہت زیادہ ہے، خود وہ گمان کرتے ہیں۔ اب جب یہ گمان کر رہے تھے کہ اس حضرت عیسیٰ کے بیٹے ہونے کی دلیل میرے پاس موجود ہے بہت زیادہ، اس کے باوجود بھی اللہ نے ان کی تردید فرمائی، اور ایسی تردید فرمائی کہ اس کے پاس ان کا کوئی جواب نہیں، اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہودی یا عیسائی ہونے کی دلیل تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھی، خود وہ سمجھ رہے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے گمان کے مطابق حضرت عیسیٰ کے بیٹے ہونے کا علم، دلیل تمہارے پاس موجود ہے، جبکہ تمہاری دلیل بالکل پھیکی پڑ گئی، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہودی یا عیسائی ہونے کی دلیل تو تمہارے پاس خود بھی نہیں ہے، تو پھر اس پر بحث کیوں کر رہے ہو جس کے مقابلے میں تمہارے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں؟ یہ دلیل دے رہے ہیں۔ ہاں انتم، یہ وہ لوگ ہیں کہ تم لوگ بحث کر چکے ہو اس چیز کے سلسلے میں جس کے بارے میں تمہارے پاس علم تھا، یعنی یہ علم حقیقی علم نہیں، شبہ والا علم، ان کے گمان کے مطابق۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِعِلْمٍ، تم ایسی چیز کے بارے میں کیوں بحث کرتے ہو جس کے بارے میں جس کا علم تمہارے پاس موجود نہیں؟ تو جس کا علم تمہارے پاس موجود نہیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہودی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے عیسائی ہونے کا علم تمہارے پاس نہیں ہے، تو پھر اس کے بارے میں بحث کیوں کرتے ہو؟ اس کے بعد تو تمہارے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہو سکتا۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، جو حقیقی بات ہے اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کیا تھے؟ یہودی تھے یا نہیں تھے؟ عیسائی تھے یا نہیں تھے؟ حضرت ابراہیم کیا تھے؟ اس کے بارے میں تم نہیں جانتے ہو، حقیقی علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے پاس جو حقیقی علم ہے وہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کیا تھے؟ اب بیان فرما رہے کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلمہ، لیکن حنیف کہتے ہیں ہر کسی بھی طریقے سے الگ ہو کر کے کوئی راستہ اختیار کرنے والا۔ مراد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تمام گمراہی والے عقائد سے منحرف ہو کر کے، چھوڑ کر کے ایک اللہ کے عقیدے کو ماننے والے نبی تھے۔ حنیفاً، ہر برے راستے سے کٹ کر ایک اللہ کو اختیار کرنے والے، ایک اللہ کو معبود بنانے والے وہ نبی تھے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ مسلماً، اور مکمل طور پر اللہ کے فرما بردار نبی تھے۔ ٹھیک ہے، مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے کیا تھے؟ فرما بردار نبی تھے۔ وما کان من المشرکین، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اب بیان فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی تو یہ خوبی ہے، اور یہ حضرت ابراہیم کی خوبی یہ تھی کہ وہ تمام برے راستوں سے کٹ کر ایک اللہ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر تھے۔ ایک دوسری چیز یہ ہے کہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے مکمل فرما بردار تھے۔ یہ بات تھی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے قریب کون ہے؟ عیسائی قریب ہیں،
یا یہودی قریب ہیں یا پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام قریب ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی واضح کر دیا، ان اول الناس بابراہیم، حضرت ابراہیم سے لوگوں میں سب سے زیادہ قریب للذین اتبعوہ، وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی اس وقت پیروی کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جنہوں نے پیروی کی، ان کی پیروی حضرت اسماعیل نے بھی کی، ان کی پیروی ان کے بیٹے حضرت اسحاق نے بھی کی، ان کی پیروی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے جو لوگ بھی تھے اس وقت انہوں نے کی، حضرت ہاجرہ نے کی، حضرت سارہ نے کی، اور حضرت ابراہیم کے اولاد نے بھی کی، ٹھیک ہے۔ ان تمام لوگوں نے حضرت ابراہیم کی پیروی کی۔ تو جو حضرت ابراہیم کی پیروی کر رہے تھے وہ حضرت ابراہیم سے طریقے میں ہر لحاظ سے وہ قریب ہیں۔ یہودی قریب نہیں ہوئے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ دور ہو گئے۔ عیسائی قریب نہیں ہوئے، اس لیے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے سے کیا ہو گئے؟ وہ دور ہو گئے۔ اچھا، وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی بھی حضرت ابراہیم سے زیادہ قریب ہے۔ کون نبی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے قریب وہ لوگ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے قریب تھے، اور یہ نبی بھی حضرت ابراہیم سے قریب ہیں۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ بھی حضرت ابراہیم سے زیادہ قریب ہیں جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ یہ سب جو ہیں حضرت ابراہیم سے قریب ہیں، جنہوں نے عیسائیت کو مانا، جنہوں نے یہودیت کو مانا، اور وہ بھی عیسائیت سے مراد وہ عیسائیت جو گمراہی عیسائیت، جو یہودیت سے مراد وہ عیسائیت ہے جو گمراہی والا طریقے والی عیسائیت ہے۔ وہ لوگ جو ہیں حضرت ابراہیم سے قریب نہیں۔ حضرت ابراہیم سے قریب صرف اور صرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر ایمان لانے والے مسلمان۔ واللہ ولی المؤمنین، اب بیان فرما رہے ہیں کہ یہ تو واضح ہو گیا کہ حضرت ابراہیم سے قریب ہیں، اب جو لوگ ایمان والے ہیں وہی قریب ہیں، اور ایمان والے کا حامی اور مددگار اللہ ہے۔ تم ان کی بات مانو یا نہیں مانو، ایمان والے کے مددگار، ان کی حمایت کرنے والے کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہیں۔ وما ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون۔ اب کہہ رہے ہیں کہ عیسائیوں میں بھی جو کیا کہتے ہیں اہل کتاب تھے، یہودی اور عیسائی، یہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو راستہ ہے اس راستے سے لوگوں کو پھیر دیں، مسلمانوں کو بھی ہٹا دیں، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ہٹا دیں، ایسی کوشش کرتے تھے۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ اہل کتاب میں سے ایک جماعت چاہتی ہے لو یضلونکم، کہ آپ کو کیا کر دیں، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو گمراہ کر دیں، ہٹا دیں، حضرت ابراہیم اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹا دیں۔ وما یضلون الا انفسهم، اور یہ جو طریقہ اختیار کر رہے ہیں گمراہ کرنے کا طریقہ، وہ اس سے ان کو گمراہ کر سکیں یا نہ کر سکیں، لیکن خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ایسا کرنے والے لوگ کس کو گمراہ کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کو نہیں گمراہ کر سکتے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حضرت بلال رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ ایسی حرکت کر کے خویا وہ خود کیا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو دین سے دور کر رہے ہیں، اللہ کے راستے سے اپنے آپ کو دور کر رہے ہیں، اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور ان کو اپنے گمراہ ہونے کا احساس بھی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ، اے اہل کتاب اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ وانتم تشہدون، حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور قرآن خود کتاب میں، تمہاری کتابوں میں یہ ساری وضاحتیں موجود ہیں، اور یہ جان بوجھ کر کے تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل، اے اہل کتاب حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ کیوں کرتے ہو؟ حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ کیوں کرتے ہو؟ یعنی کچھ اہل کتاب کرتے کیا تھے کہ کیا کہتے ہیں، حق کو جو ہے باطل کو حق بنا کر پیش کرتے تھے، باطل کو حق بنا کر پیش کرتے تھے۔ جو تورات میں جو حق بات تھی اس کو چھپا کر کے اور دوسری باتیں ملا کر کے جو ہے کیا کر دیتے تھے، لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے۔ گویا کہ حق بات میں اور باطل میں گڑبڑ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے، باطل کو پیش کرتے تھے۔ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور تم حق کو چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ یعنی کیا کہتے ہیں، یہ حرکت تم کیوں کرتے ہو؟
یہاں تو بات سمجھ میں آگے. وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے کہا. ان لوگوں میں ایک جماعت یہ بھی تھی کہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے یہ کر لیا تھا کہ صبح تم مسلمان ہو جاؤ اور شام تم کیا کر لو، کافر بن جاؤ. یعنی ظاہراً لوگوں کے سامنے کیا کہو کہ ہم نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان قبول کیا ہے، اور پھر شام میں جو ہے کیا بن جاؤ، کافر بن جاؤ. یعنی 2 دن 3 دن کبھی شام میں بن جاؤ، کبھی 2 دن 3 دن کے بعد. ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم ایسا کریں گے تو جو مسلمان ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر اور دیگر صحابہ کرام جتنے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاتے تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعد بن معاذ، یہ انصار اور مہاجرین صحابہ کرام جو مخلص صحابہ کرام تھے، ان کو گمراہ کرنا مقصود تھا. وہ کیا چاہتے تھے کہ اگر ہم ایسا کریں گے کہ کیا کہتے ہیں صبح ایمان لے آئیں گے، شام مرتد ہو جائیں گے، تو یہ جو صحابہ کرام دیکھیں گے تو کہیں گے کہ بھائی یہ کیوں مسلمان ہوا تھا، صبح شام جو ہے کافر ہو گیا. وجہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دین میں کوئی کمی انہوں نے دیکھی، اس دین میں انہوں نے کوئی کمی دیکھی. اس کمی کے دیکھنے کی وجہ سے یہ اسلام سے پھر گیا ہے. تو مسلمانوں کے دل میں بھی اسلام سے پھرنے کا خیال پیدا ہونے لگے گا. تو گویا کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لوگوں کو اسلام سے پھیرنے کے لیے خود ایسا کرتے تھے کہ صبح مسلمان ہوتے تھے اور شام کافر ہو جاتے تھے، تاکہ ہمیں دیکھ کر کے جو مخلص لوگ ہیں وہ لوگ بھی مسلمان ہو کر کے کافر ہونے لگیں. اس کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اہل کتاب کی ایک جماعت کہتی ہے کہ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، کہ اس پر ایمان لاؤ جس پر کہ وہ لوگ ایمان لائے جو بالذی، اس کتاب پر ایمان لاؤ جو کتاب کے ان لوگوں پر نازل کی گئی جو ایمان لائے. یعنی ایمان والوں پر جو کتاب نازل کی گئی اس کتاب پر صبح ایمان لاؤ، وجہ النہار، صبح ایمان لاؤ، وکفروا آخرہ، اور دن کے اخیر میں کیا کر لو، کافر ہو جاؤ. لعلہم یرجعون، تاکہ یہ مسلمان بھی تم کو دیکھ کر کے اور تمہارے اسلام لا کر کے پھر پلٹ جانے کو دیکھ کر کے وہ بھی اسلام لا کر کے پلٹ جائیں. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ. اب یہ بھی کہتے تھے آپس میں کفار اور مشرکین کہ کیا کہتے ہیں، اپنے ایمان کا اظہار ان لوگوں کے سامنے مت کرو، مگر اپنے ایمان کا اظہار صرف ان لوگوں کے سامنے کرو جو تمہارے دین کی پیروی کرتے ہیں. یعنی عیسائیت جو مانتے ہیں ان کے سامنے جا کر کے جو ہے کیا کرو، بولو کہ میں صبح ایمان لایا ہوں اور شام میں ایسا ہو جاؤں گا. باقی اپنی نیت کا اظہار جو ہے مسلمانوں کے سامنے مت کیا کرو. قل، آپ کہہ دیے، اس کا جواب ہے. اب یہ تو حرکت تھی ان کی، عیسائیوں کی، یہودیوں کی. اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا. آپ کہہ دیجئے کہ ان الہدیٰ ھدی اللہ، ہدایت دینا تو اللہ کا ہدایت دینا ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. تمہاری اس حرکت سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم قل ان الفضل بید اللہ، کہ کسی کو دیا جائے اسی طرح جس طرح کہ تم کو دیا جائے، یا وہ تم سے بحث کریں رب کے نزدیک. اچھا، یہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ان الہدی، آپ کہہ دیجئے کہ ان الہدیٰ ھدی اللہ، ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، کہ تمہیں میں سے جس کو کیا کہتے ہیں، اصل میں یہ کرتے کیوں تھے، یہ بات سمجھ پائے. ایسی حرکت اس لیے کرتے تھے کہ یہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں سے حسد کرتے تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے حسد کرتے تھے. اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اللہ کی ہدایت ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے کہ تم کسی کو جو ہے دے دے جو تم کو دی، او یحاجوکم عند ربکم، یا وہ تم سے تمہارے رب کے سامنے کیا کرے، بحث کرے، جواب دیں اس کا. قل، آپ کہہ دیجئے ان الفضل بید اللہ، فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس کو نبی بنانا چاہتا ہے نبی بناتا ہے، جس کو ایمان دینا چاہتا ہے ایمان دیتا ہے. یؤتیہ من یشاء، وہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنا فضل عطا کرتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسیع وسعت والا ہے، ہر چیز کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے، اور علم والا ہے. یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ فضل والا ہے اور بڑا فضل والا ہے. اللہ تعالیٰ فضل والا ہے اور بہت ہی بڑا
فضل والا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، ہدایت بھی اس کا بہت بڑا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے نبی بناتا ہے، نبوت بھی بہت بڑی فضل کی چیز ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت میں ہے، تمہارے اس حرکت کرنے سے کوئی گمراہ اور کوئی ہدایت والا نہیں بن سکتا ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔